الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، ناظرین گرامی، دیگر سامعین، میری گفتگو جمال الدین افغانی کے تعلق سے چل رہی تھی اور میں نے یہ بتایا تھا کہ کس طرح سے ماسونیت سے ان کا تعلق ہے، اور جہاں بھی ماسونیت کی محفلیں لگتی تھیں اور ان کا سالانہ اجلاس ہے یا ماہانہ اجلاس ہے تو انہیں دعوت دے کر کے اس میں کس طرح سے بلایا جاتا تھا۔ 1878 کے اندر 7 جنوری میں، جس وقت کی یہ مصر کے اندر تھے، ان کے پاس ماسونیت کی طرف سے لیٹر آتا ہے جس کے اندر صاف صاف یہ لکھا رہتا ہے کہ آپ کا ہمیں انتظار ہے شدت سے، اور اس کے اندر ہدایات رہتی ہیں کہ کس کس انداز میں آپ کو آنا ہے، کس طرح کا کپڑا پہننا ہے، کس نشانی کے ساتھ آنا ہے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود رہتی ہیں۔ اس لیٹر کا عکس آج بھی موجود ہے۔ اب اس خطاب کی روشنی میں جو لیٹر ان کو ملا ماسونیت کی طرف سے، اس تعلق سے مصطفیٰ غزال نے اپنی کتاب دعوت و جمال الدین افغانی کے اندر صفحہ 173 پر لکھا ہے کہ ماسونیت کے لیے عمدہ صفات کا استعمال کرنا، جیسے اخوان الصفا، خلان الوفا، مقدس اجلاس جو خطاؤں سے محفوظ ہے، پاک اجتماع، قابل فخر اجتماع، گویا کوئی آسمانی شریعت ہو ان کی نظر میں۔ انہوں نے جو لیٹر دیا ماسونیت کو اور ان کی طرف سے جو ان کے پاس آیا، ان کے اندر بعض ماسونی رموز اور نشانیوں کا استعمال ہوا ہے، جیسے قادوم کا حصول، پھاوڑے کی طرح ایک آلہ جسے سربراہی کے وقت حاصل کیا جاتا ہے، سیاہ لباس، ٹائی اور سفید کاز بٹن کے اندر۔ دوسرے خطاب میں یہودی علامتیں بھی پائی جاتی ہیں، بالخصوص عبرانی سال اور مہینہ، جیسا کہ محمد حسین نے اپنی کتاب الاسلام والحضارہ المدنیہ کے اندر الاسلام والحضارۃ الغربیہ کے صفحہ 860 میں لکھا ہے، اور دکتور عبد الرحمن عمیرہ نے اپنی کتاب المذاہب المعاصرہ وموقف الاسلام منہا کی صفحہ 27 میں ذکر کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ دائرۃ المعارف الیہودیہ کے اندر یہ ذکر ہے کہ ماسونیت اپنے سارے رموز اور علامات وہی استعمال کرتی ہے جو یہودیوں کے یہاں ہیں۔ چنانچہ اسکاٹ لینڈ کے سارے ماسونی اجلاسوں اور خطابوں کے اندر انہی سارے رموز اور علامتوں کو پاؤ گے، حتیٰ کہ ابجدی حروف اور تاریخ بھی عبرانی میں استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ یہاں اس خطاب کے اندر ماہ جنوری کے لیے جنایو کا لفظ استعمال کیا گیا، اور یہودی سال 5878 کا استعمال کیا گیا، جو یہودیوں کے یہاں نوری سال ہے، یعنی 40 صدی قبل مسیح۔ اس کے لیے آپ پوری حقیقت دیکھ سکتے ہیں، حقیقت البابیہ والبہائیہ۔ پر اسراریت ماسونیت کی پہچان ہے۔ چنانچہ آپ ملاحظہ کریں گے کہ پہلے خطاب میں جمال الدین کابلی، دوسرے میں جمال الدین حسینی لکھا ہے۔ آخر لقب کو کیوں بدلا گیا؟ اور کیا کابلی نسبت ہے افغانستان کی راجدھانی کابل کی طرف، یا یہودی فرقہ کابالہ کی طرف، جس کے یہاں مختلف علوم و فلسفہ اور جادو و طلسم کا رواج پایا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ماسونیت دراصل یہودیوں کے اسی پراسرار فرقہ جو کہ کابلہ سے جانا جاتا ہے، اسی کی نئی شکل ہے، جس کی طرح جمال الدین کی نسبت کی گئی ہے، جمال الدین کابلی۔ اس پر عمان سے چھپنے والے میگزین الشریعہ کے اندر سلسلہ وار اسرار اور حرکہ الماسونیہ نکالا گیا تھا، جس میں پوری تفصیل موجود ہے۔ عمان جو کہ اردن کی راجدھانی ہے، الشریعہ میگزین کے اندر دیکھیں گے تو اسرار الحرکہ الماسونیہ کے نام سے
معصومیت کے تمام اسرار اور رموز کو تفصیل سے اس میں بتایا گیا ہے۔ معصومی تنظیم کا ایک رازدار کاتب ہوتا ہے جس کا تعلق سارے ارکان سے ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ کاتب جمال الدین سے اپنے اس جملے سے مخاطب کر رہا ہے، ہماری طرف سے اخوت بھری محبت قبول کرے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح معصومیت کے ساتھ جمال الدین کا اخوت بھرا تعلق تھا، اور یہ کہ جمال الدین نے مصر کے اندر معصومیت کی جس شاخ کو کھولا تھا اس کا تعلق عالمی یہودی معصومیت سے ہے۔ جیسا کہ توفیق الطویل نے کہا ہے، افغانی نے مصر کے اندر جس معصومی تنظیم کی شاخ کھول رکھی تھی اس کے اندر تمام ادیان کے لوگ آ کر ان سے ملاقات کرتے تھے آزادی کے مسئلے میں۔ اس کی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں الفکر العربی فی 100 سنہ، الروتاری فی قبض الاتهام، اور اسی طرح سے مصطفیٰ فوزی غزال کی کتاب جس کے اندر انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ معصومیت کی تعلیمات الحاد و کفر کی طرف دعوت دیتی ہیں، اسی لیے اس کے اندر مختلف ادیان کے لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن ان میں وہی شخص بڑا منصب اور مقام پا سکتا ہے جو سارے ادیان کو رد کر دے۔ عوض خوری اپنی کتاب تبدید الظلام او اصل الماسونیہ، اس کتاب کی صفحہ 4 کے اندر یہ لکھتے ہیں، عرب قوم اب سمجھ چکی ہے کہ معصومی کافر ہوتا ہے کیونکہ وہ ایسے افکار کا حامل ہوتا ہے جو دین اسلام کے خلاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ کوئی بھی مسلمان اگر معصومی ہو جائے تو وہ ملت سے خارج اور مرتد ہو جاتا ہے، اس کا قتل واجب ہے۔ کتاب اسرار المعصونیہ نے سب کی آنکھیں اس وقت کھول دی، لیکن کون اس کے خلاف کچھ کر سکتا ہے کیونکہ بڑی بڑی شخصیتیں اس کی تائید کرتی ہیں۔ عالمی معصومیت انگریزوں اور فرانسیسیوں کے تابع ہوتی ہیں۔ ایسی شخصیتوں کے بارے میں تفصیلی جانکاری کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں الماسونیہ فی المنطقہ، اور اسی طرح سے الروتاری فی قفص الاتهام ابو اسلام احمد عبداللہ کی۔ یہ حال تھا جمال الدین افغانی کا، تو پھر آخر ان کے شاگردوں کا کیا حال ہوگا؟ اس پر عربی کا یہ مقولہ صادق آتا ہے، البعرۃ تدل علی البعیر والاثر يدل علی المسیر، میگنی اونٹ پر اور قدم کے آثار چال پر دلالت کرتے ہیں۔ نیز یہ شعر بھی صادق آتا ہے، وَمَن يَكُنِ الْغُرَابُ لَهُ دَلِيلًا يَمُرُّ بِهِ عَلَى جِيفِ الْكِلَابِ، جس کارواں کا رہبر کوا ہو وہ ضرور کتوں کی لاشوں سے گزرے گا۔ تو یہ حقیقت تھی جمال الدین افغانی کے بارے میں، جس کو میں نے اختصار سے پیش کیا ہے۔ جمال الدین افغانی نے کس قسم کے شاگرد پیدا کیے، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے عالم اسلام کے اندر، بالخصوص عالم عرب کے اندر جو کہ اسلام کا گڑھ ہے، علم و عرفان کا جو منبع ہے، چاہے وہ خلیج عرب ہو، بلاد شام ہو یا مصر و سوڈان ہو، ان تمام علاقوں کے اندر انہوں نے کس طرح سے اپنے شاگردوں کو بکھیر رکھا تھا، اور ان کے بعد کس طرح سے ان لوگوں نے دین کے نام پر سیاسی اسلام کو رائج کیا، معصومیت کو پھیلایا، الحاد اور اباحیت کا رواج دیا۔ چنانچہ آپ صرف محمد عبدہ کو دیکھ لیں، جنہوں نے بظاہر دین کا لبادہ اوڑھ کر افغانی کی معصومیت کے سہارے مصر کے اندر الحاد پھیلانے کا بیڑا اٹھایا۔ دوسری طرف سعد زغلول کو دیکھ لیں، سعد زغلول جنہوں نے سیاست میں معصومیت پھیلانے کا بیڑا اٹھایا۔
1907 کے اندر انگریز وائسرائے لارڈ کرومر نے سعد زغلول کو وزیر معارف بنا دیا. اس کے بعد وفد پارٹی بنا کر انہوں نے الیکشن لڑنا شروع کر دیا اور 1924 کے پارلیمانی انتخاب میں جیت بھی حاصل کر لی. اور پھر اس کے بعد وزارت کی تشکیل بھی دے دی انہوں نے. سیاسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مصر کے اندر سعد زغلول نے الحاد اور سیکولرزم کو خوب پھیلایا. یہ کون تھے؟ جمال الدین افغانی کے شاگرد تھے. یعقوب صروف یہ مصر کا ایک دولت مند یہودی ہے جس نے افغانی کے الہادی افکار کو پھیلانے میں بڑا کردار ادا کیا، جو کہ جمال الدین افغانی کا خاص آدمی تھا. اسی کے محلے میں، اسی کے گھر میں رہتے تھے یہ مصر کے اندر. سلیم انجوری ایک عیسائی ہے جو میرات الشرق نامی میگزین نکالتا تھا اور اس کے ذریعے جمال الدین افغانی کے نظریات کو پھیلاتا تھا. احمد عرابی پاشا یہ فوج میں رہ کر معصونیت کے کردار کو ادا کر رہے تھے. مصری فوج میں تھے یہ اور معصونیوں کے کہنے پہ کام کرتے تھے. جمال الدین افغانی کے شاگرد تھے. عملاً انہوں نے وہ کر کے دکھا دیا کہ انگریزی فوج جو کہ اسکندریہ میں تھی اس کے خلاف چڑھائی کر کے پھر پسپائی اختیار کر کے انگریزوں کو قاہرہ تک لانے میں کامیابی حاصل کی انہوں نے. کہا جاتا ہے کہ شاہ اسماعیل پاشا کو ایک بار قصر نیل برج پر یہ قتل کرنا چاہتے تھے اور پوری پلاننگ جمال الدین افغانی کی طرف سے بنائی گئی تھی، کیونکہ اسماعیل پاشا کا جو بیٹا توفیق پاشا تھا یہ اس کے حمایتی تھے اور اس کو انہوں نے معصونیت میں شامل کر لیا تھا. چنانچہ یہ چاہتے تھے کہ اسماعیل پاشا کو ہٹا کر کے اس کے بیٹے توفیق پاشا کو ملک کا بادشاہ بنا دیا جائے تاکہ ان کے حساب سے وہ کام وہاں پہ کرنا شروع کر دے، یا یہ جو کرنا چاہتے ہیں اپنے شاگردوں کے ذریعے سے ان کو کھلی آزادی مل جائے، حکومت کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہ رہے. مسلم حکمرانوں کے ساتھ، مسلم حکومتوں کے ساتھ، مسلم فوج کے ساتھ ان لوگوں کا یہ کردار تھا کہ یہود و نصارہ سے مل کر کے ان کی خفیہ تنظیموں میں داخل ہو کر کے یہ لوگ مسلم حکومتوں کے درمیان، مسلم ممالک کے درمیان کس طرح کا کردار ادا کرتے تھے، نصیر الدین طوسی اور ابن القمی جیسا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر حسن بنا کا جمال الدین افغانی سے کیا تعلق تھا؟ تو ضروری ہے کہ انہی کی کتاب سے بیان کر دیا جائے کہ حسن بنا کو جمال الدین افغانی یا ان کے خاص شاگردوں سے کتنا شغف تھا، کتنی محبت تھی، ان کے افکار سے کتنا متاثر تھے اور ان کے اعمال پر کتنا فخر کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے اچھا سمجھتے رہے ہوں گے. چنانچہ حسن بنا نے اپنی کتاب مذکرات الدعوہ والداعیہ، جو کہ اخوانیوں کے یہاں دستور کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے صفحہ 182 کے اندر جمال الدین افغانی، ان کے شاگردوں، ان کی دعوت اور کارناموں کی تعریف کرتے ہوئے حسن بنا نے کہا ہے، مصر کی ترقی میں مصطفیٰ کامل، فرید اور ان سے پہلے جمال الدین افغانی اور محمد عبدہ کا بڑا رول رہا ہے. اگر یہ مصر انہی کے راہ پہ چلتا اور اس سے منحرف نہ ہوتا تو آج اپنے مقصد میں کامیاب رہتا.
یا کم سے کم آگے کی طرف ترقی کرتا، پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ حسن بنا نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ ایک اخوانی جب یہ پڑھے گا مذکرات الدعوہ والداعیہ کے اندر، ان کے یہاں جو کہ ایسی کتاب ہے جو دستور کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے اندر جو کچھ حسن بنا نے لکھا ہے یہ اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں یہ کیا تصور لیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، جمال الدین افغانی کی جو دعوت تھی، ان کا جو کارنامہ تھا، انہوں نے جو کچھ کیا مسلم حکمرانوں کے ساتھ اور ماسونیت کے ساتھ مل کر کے، وہ ساری چیزیں ان کو پسند آئیں گی اور ان کو وہ بھی آئیڈیل اور رہنما بنائیں گے اپنا، جس طرح سے کہ حسن بنا کے نزدیک تھے وہ لوگ۔ محمد ضیاء الدین الریس نے اخوانی میگزین الدعوہ شمارہ نمبر 13 رجب 1397 کے صفحہ 22 میں لکھا ہے، یہ وہی مصر ہے جسے جمال الدین نے چنا تھا۔ سنتے جائیں، محمد ضیاء الدین نے یہ چیز لکھی ہے کہ مصر کو کس نے اختیار کیا؟ انہیں فخر ہے اخوانیوں کو کہ مصر کو اختیار کیا تھا جمال الدین افغانی نے۔ چنانچہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ وہی مصر ہے جسے جمال الدین نے چنا تھا تاکہ اسلام کی قوت کو دوبارہ بحال کرنے کی خاطر یہیں سے اپنے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلائیں۔ پھر محمد عبدہ آئے جنہوں نے اسلامی علوم و فنون کے اندر مصر کو آگے کی طرف بڑھایا۔ پھر ان دونوں کی کوششوں کو محمد رشید رضا، طنطاوی، جوہری، محمد فرید وجدی وغیرہ نے آگے بڑھایا۔ پھر اخوان المسلمین کی جماعت کا ظہور ہوا جس نے ان سابق مصلحین کے منہج پر چل کر ترقی کے کاج کو آگے بڑھایا۔ دیکھیے کس طرح خوبصورت انداز میں انہوں نے لکھا ہے، یعنی چاہے وہ جمال الدین افغانی ہو، محمد عبدہ ہو، محمد رشید رضا ہو، طنطاوی ہو، جوہری ہو، فرید وجدی ہو، مصطفیٰ کامل ہو، ان سب کو اسوہ اور نمونہ بنا کر کے اخوانیوں نے مصر کو ترقی پر پہنچا دیا، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اسی اخوانی میگزین الدعوہ کے اندر ایک مشہور اخوانی عالم صالح اسماوی کی، جن کا حسن البنا مرحلۃ فی تاریخ الکفاح الاسلامی کے نام سے ایک مقالہ ہے، یا دعوہ میگزین کے اندر 1398 ہجری۔ اس مقالے کے اندر انہوں نے لکھا ہے، صالح اسماوی نے، حسن بنا استعمار کے خلاف جنگ، آزادی کے لیے لڑائی اور اسلامی وحدت کے لیے اپنی دعوت میں اسی اصول پہ کاربند تھے جنہیں جمال الدین افغانی نے وضع کیا تھا، بنایا تھا، اور حسن بنا کی یہ کوشش رہی ہے کہ جمال الدین افغانی اور محمد عبدہ کے اصولوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہو جائے۔ صالح اسماوی بڑے اخوانی عالم مانے جاتے ہیں۔ ان کے مطابق حسن بنا کے لیے آئیڈیل اور نمونہ کون تھے؟ جمال الدین افغانی تھے، محمد عبدہ تھے۔ جمال الدین افغانی کے بارے میں تو پتہ چل گیا تفصیل سے، محمد عبدہ کے بارے میں بھی ہم بتائیں گے تفصیل سے کہ انہوں نے شام کے اندر اور مصر کے اندر رہ کر کے انگریزوں کے ساتھ مل کر کے کیا کیا ہے۔ جمال الدین ماسونی کی تعریف میں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ تعجب میں ڈالا وہ اخوانی محمود عبد الحلیم صوفی کی وہ عبارت ہے جو انہوں نے اپنی کتاب الاخوان المسلمون احداث صنعت التاریخ، یہ بڑی مشہور کتاب ہے 3 جلدوں کے اندر،
ضخیم کتاب ہے. انہوں نے پورا اپنا تجربہ لکھا ہے. محمود عبدالحلیم جو کہ حسن بنا کے ساتھ رہتے تھے، اس ضخیم کتاب کے جلد نمبر 3 صفحہ 574 میں لکھتے ہیں محمود عبدالحلیم، جمال الدین کی سوانح سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے مخلص دوستوں اور چنندہ و عمدہ شاگردوں میں سے اکثر غیر مسلم تھے. دیکھیے کیا لکھیں، مخلص دوستوں، چنندہ اور عمدہ شاگردوں میں سے اکثر کون تھے؟ غیر مسلم تھے. جیسے ادیب اسحاق دمشق کے ایک نصرانی تھے، یعقوب سنو ایک یہودی تھے. چنانچہ ادیب اسحاق ہی نے آپ کو دونوں اخبار مصر اور التجارہ جاری کرنے کا مشورہ دیا تھا، اور ان دونوں اخباروں میں جمال الدین خود بھی لکھتے تھے، اور یعقوب سنو نے آپ کو مزاحیہ اخبار ابو النضارہ الزرقہ جاری کرنے کا مشورہ دیا تھا. خلاصہ یہ کہ جمال الدین افغانی کی پوری زندگی اس حدیث نبوی کا مصداق تھی، ان اللہ یبعث علی راس کل مئۃ سنۃ لامتی من یجدد امر دینہا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر 100 سال پر میری امت کے اندر ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو اس کے دین کی تجدید کرے گا. یہ لوگ ایسی باتیں لکھتے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ کیسے کیسے لا کر کے قرآن اور حدیث کو بھی جوڑ دیتے ہیں. اس میں یہودیوں کو بھی عیسائیوں کو بھی ساتھ میں رکھتے ہیں، اور اپنا مخلص دوست ان کو بناتے ہیں، اور پھر ساتھ میں قرآن اور حدیث کو لا کے جوڑ دیتے ہیں. پتہ چلا کہ حسن بنا اگر رافضی نواب صفوی سے ایک طرح متاثر تھے اور اس کے ساتھ مل کر شیعہ سنی اتحاد کا جھنڈا بلند کیے ہوئے تھے، تو دوسری طرف بابی رافضی جمال الدین افغانی کے دعوت سے بھی متاثر تھے، جو مصر کے اندر 1871 کے اندر آئے تھے، اور انہی کے تلامذہ کے زیر سایہ حسن بنا نے تعلیم حاصل کی تھی. محمود عبدالحلیم نے جمال الدین افغانی کی دعوت سے حسن بنا کے متاثر ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا، یہی محمود حلیم جس کا تذکرہ ابھی ہوا، جو اب حسن بنا کے ساتھ یہ کافی عرصہ رہ چکے، اور اپنے تجربات کی روشنی میں 3 ضخیم جلدوں میں انہوں نے ایک کتاب لکھی، الاخوان المسلمون احداث صنعت التاریخ، جو صرف احداث صنعت التاریخ سے مشہور ہے. چنانچہ یہ جمال الدین افغانی سے کس طرح سے حسن بنا متاثر تھے، اپنے انداز میں یہ لکھ رہے ہیں. اخوانی دعوت 2 دعوتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ایک جمال الدین افغانی کی دعوت اور دوسری سنوسی کی دعوت. مزید اخوانی جماعت کے اندر نظام خاص کا بھی اثر رہا ہے. ابھی نظام خاص کیا ہے اس کی بھی تفصیل بتاؤں گا تو آپ سمجھ پائیں گے کہ نظام خاص کیا ہوتا ہے، حیران ہوں گے. اس طرح ایک درویش اور ایک دور اندیش شخص جب حسن بنا اور جمال الدین افغانی کے افکار کا مطالعہ کرے گا تو سمجھ میں بڑی آسانی سے آ جائے گا کہ دونوں کے یہاں خروج و بغاوت کے اندر کس طرح کی یکسانیت پائی جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اخوانیت کے اندر یہ جو خروج و بغاوت اور تکفیر کی جو جراثیم پیدا ہوئے یہ سید قطب کے بعد آیا، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ چیز حسن بنا کے اندر خود پائی جاتی تھی، اور انہوں نے یہ چیز جمال الدین افغانی وغیرہ کی تعلیمات سے سیکھا تھا. جیسا کہ ابھی گزرا کہ کس طرح سے وہ اسماعیل پاشا کو مارنا چاہتے تھے، قتل کروانا چاہتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس سے متفق نہیں تھے، اور اس کے بیٹے توفیق پاشا سے انہوں نے رسم و راہ بنا رکھی تھی، یہاں تک کہ اس کو معصونیت کا رکن بنا دیا تھا، اور اپنا کافی اثر ڈال رکھا تھا اس پر، اور چاہتے تھے کہ یہ جلدی سے بن جائے ملک مصر کا بادشاہ.
ظاہر سی بات ہے وہی چیز ان کے اندر بھی تھی. تو یہ غلط ہے کہ اخوانی جماعت کے یہاں جو فروج و بغاوت کے جو جراثیم پائے جاتے ہیں یہ سید قطب کے زمانے کے بعد ہوا. ایسا نہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں مزید بڑھ گیا لیکن یہ چیز پہلے سے پائی جاتی ہے. عوام کو حکومت کے خلاف کر کے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کا جذبہ موجود تھا دونوں کے یہاں، بلکہ دونوں اس فن میں ماہر سمجھے جاتے تھے. ایک مصری عالم ہے رشید زوادی، وہ لکھتے ہیں کہ جمال الدین افغانی پر فخر اور شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ انقلابات کے پیغمبر تھے. بتائیے، انقلابات ان کے یہاں وہی خروج و بغاوت کو انقلاب بولتے ہیں، اور انقلابات کے پیغمبر تھے، مطلب آئیڈیل تھے ان کے یہاں. ایک طاقتور سیاسی دائی تھے، ان کے یہاں سیاسی دائی ہوتے ہیں، دینی دائی نہیں کتاب و سنت کا، سیاسی دائی ہوتے ہیں. انہوں نے کبھی حکمرانوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے. ضرورت کیا ہے حکمرانوں کے سامنے گھٹنا ٹیکنے کی؟ عوام کے سامنے گھٹنا ٹیکو، دعوت و تبلیغ کا کام کرو. بلکہ ان پر ہمیشہ اعتراضات کرتے رہتے تھے اور ان سے لڑتے رہتے تھے. یہی کام ہے اخوانیوں کا. ایک مرتبہ اسکندریہ کے اندر عوام کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا، آپ دیکھیے جمال الدین افغانی کی تقریر سن لیجئے، ان کے چند جملے میں بتا رہا ہوں آپ کو. سیم وہی چیز ان کے یہاں پائی جاتی ہے. عوام کے سامنے کس طرح تبلیغ کرنی چاہیے، کس طرح کی تقریر کرنی چاہیے، ان کو کیا بتانا چاہیے. دین کے نام پہ جماعت بنا کر کے آپ جائیں گے عوام کو کیا پیغام دینے کے لیے؟ انت ایھا الفلاح المسکین تشق قلب الارض لتنبت ما تسد به الرمق وتقیم عود العیال فلما لا تشق قلب ظالمک لماذا لا تشق قلب الذین یاکلون ثمرۃ اتعابک. اے مسکین کسانوں کی جماعت. جمال الدین افغانی کس طرح کی تقریر کر رہے عوام کے سامنے، کسانوں کے سامنے. اے مسکین کسانوں کی جماعت، تم سخت محنت کر کے اگر زمین کے سینے کو چیر سکتے ہو تاکہ اس کی پیداوار سے اپنی بھوک مٹا سکو، اپنے اہل خانہ کو کسی طرح چلا سکو، تو پھر آخر اپنے ظالم حاکم کے دل کو کیوں نہیں چیر سکتے؟ آخر ان لوگوں کے سینے کو کیوں نہیں پھاڑ سکتے جو تمہاری محنت کا پھل کھا رہے ہیں؟ بتائیے عوام کو یہ حکمرانوں کے خلاف ابھارنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور یہ معلوم رہے کہ مصر میں 70% آبادی کسانوں کی پائی جاتی ہے، اسی طرح سے جیسے ہندوستان کے اندر 70% آبادی کسانوں کی ہے. کسانوں کو اگر کوئی بہکا لے، اپنے فیور میں کر لے، تو حکومت کو توڑ سکتی ہے، حکومت کو گرا سکتی ہے. اپنے آپ کو بہت ظالم اور جابر سمجھنے والی حکومت 1.5 مہینے سے کسان یہاں احتجاج کر رہے تھے، آج گھٹنا ٹیک دیا، اور جو قوانین کسانوں کے خلاف پاس کر رہا تھا اس کو واپس لینے کا عندیہ دے دیا ہے. تو یہ جمال الدین افغانی کا کارنامہ تھا. حالانکہ یہ مصر کے نہیں تھے، کہاں کے تھے؟ ایران کے تھے، اسد آباد کے تھے، یہ تہران میں رہتے تھے، لیکن پوری دنیا کا سفر کرتے تھے. مصر میں سب سے زیادہ رہتے تھے. وہاں جا کر کے انہوں نے عربی کو اچھی طرح سے سیکھا اور عربوں کو ان کے حکمرانوں کے خلاف ابھار رہے ہیں، خاص طور سے کسانوں کو ابھار رہے ہیں جو کہ آبادی کی 70% ہے، کہ تم اگر زمین کو پھاڑ سکتے ہو تو اپنے ظالم حاکم کے سینے کو کیوں نہیں پھاڑ سکتے؟ ظاہر سی بات ہے عوام سمجھے گی ہاں بالکل پھاڑ دیں گے چل کے. ہوگا کیا اس کے بعد؟ انجام کیا ہوگا؟ خون خرابہ ہوگا. بھائی جس کے ہاتھ میں پاور ہے، فوج ہے،
کسان اس کے سامنے ٹک پائیں گے؟ خون کی ندیاں بہیں گی؟ یہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح جمال الدین افغانی مصر کے اندر برے حالات کے خلاف بولتے رہے۔ آخر کار وزیر اعظم توفیق پاشا نے انہیں قصر عابدین میں بلا کر ڈانٹتے ہوئے کہا، انی احب کل المصریین وان دروسکم واقوالکم المہیجہ ستودی بالشعب والبلاد الى التہلکہ۔ یہ وزیر اعظم پاشا تھا، اس نے کہا کہ میں ہر مصری سے محبت کرتا ہوں، لیکن جان لو تمہارے یہ فتنہ پرور دروس اور خطابات ایک دن ملک و ملت کو ہلاکت کی طرف لے جائیں گے۔ اس کے بعد ان کو سمجھ میں آ گئی، پھر بولنا بند کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام۔